اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج اکتوبر 1981 کی 30 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الجاثیہ سے ہو رہا ہے، 45ویں سورت 45۔ پچھلے جمعے کو درس کا ناغہ رہا تھا اور اس پہ وہ 44ویں سورت کا خاتمہ ہوا تھا۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ پہلے دو حرف تو وہی مقطعات ہیں اور آپ کو معلوم ہی ہے، اس سے پہلے یہ بیشتر مقامات پر آ چکے ہیں، اور میں اپنی بصیرت کی روح سے جو ان کے معنی کیا کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ خدائے حمید و مجید کا ارشاد ہے کہ اس کتاب کا نازل کرنا ہے اس خدا کی طرف سے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ ایک ایک لفظ کے اندر قرآن کے سارے معنی سمٹ آتے ہیں۔ قرآن کا ایک اعجاز لفظی یہ ہے کہ وہ جس موضوع پہ گفتگو کرتا ہے اس کے لیے جو الفاظ چنتا ہے خود اس لفظ کے اندر اس موضوع کا مفہوم سمٹ کر آ جاتا ہے۔ وہی کے متعلق آپ کو معلوم ہے ایک انسانی علم ہوتا ہے، وہ انسانی فکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسے کہیں گے کہ جب وہ شخص اس علم کی بات کرتا ہے تو اپنے اندر سے ایک چیز کو باہر لاتا ہے۔ وہی منفرد ہے اس سے کہ وہ علم انسان کے اندر سے باہر نہیں آتا بلکہ وہ باہر سے خدا کی طرف سے انسان کے اندر آتا ہے، القاء ہوتا ہے اسے قلب پر۔ تو یہ جو اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے یا خارج سے اندر آئے تو اس کے لیے عربی زبان کا لفظ ہوتا ہے نزول، جسے آپ کہتے ہیں نون زے لام۔ تو قرآن کریم کے متعلق یہی نزول کا لفظ ہر جگہ وہ آیا ہے، تو خود اس لفظ کے اندر وہ وحی کی جو تخصیص ہے کہ یہ علم پیغمبر کی اپنی فکر کا نتیجہ نہیں جو اندر سے باہر آئے، بلکہ یہ اسے خارج سے ملتا ہے، اوپر سے نیچے آتا ہے، خدا کی طرف سے قلب نبوی پر اس کو القاء کیا جاتا ہے۔ تو خود اس لفظ کے اندر یہ چیز موجود ہوئی کہ یہ فکر انسانی کی تخلیق نہیں ہے، خارج سے ملا ہوا ایک علم ہے۔ اور پھر عربی زبان عجیب خصوصیات ہیں اس زبان کی، یہ جسے باب کہتے ہیں یہ اسی زبان کی خصوصیت ہے، اور اس سے یہ بڑی سائنٹیفک زبان تھی۔ یہ تو ایک مادہ ہو گیا نون زے لام نزول، جس کے معنی ہوئے کسی چیز کا خارج سے اوپر سے نیچے آنا۔ اب اس کے عربی زبان میں ابواب ہوتے ہیں، ہر باب کی الگ خصوصیت ہوتی ہے، اسی مادے سے مختلف باب جو بنتے ہیں ہر باب کی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ یہ باب ہے تفعیل، میں گرامر کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ باب تفعیل جو ہے اس سے یہ لفظ ہے تنزیل، آپ دیکھتے ہیں اسی وزن کے اوپر ہے یہ تفعیل تنزیل۔ تو یہ جو تفعیل کا باب ہے اس کا خاصہ ہوتا ہے کسی چیز کا بتدریج آہستہ آہستہ تکمیل تک پہنچنا۔ اب باب جو مادہ ہوا نون زے لام، اس کے تمہارے معنی ہوئے خارج سے کسی علم کا داخل ہونا، اور جو باب استعمال کرتا ہے قرآن وہ ہے باب تفعیل تنزیل الکتاب، جس کے معنی ہے بتدریج آہستہ آہستہ کسی چیز کا تکمیل تک پہنچنا۔ قرآن کریم میں بڑی مختصر سی کتاب ہے، لیکن یہ 23 سال کے عرصے میں تکمیل تک پہنچی۔ تو اس میں سبک روی، آہستہ روی اور تدریج خود اس کی تاریخ ہے
تو ایک لفظ تنزیل میں آپ دیکھیے کہ کیا کچھ نہیں کہہ گیا قرآن، کہ یہ پیغمبر کی اپنی فکر کا نتیجہ نہیں، خارج سے ملا ہوا علم ہے جو بتدریج 23 سال کے عرصے میں تکمیل تک پہنچا۔ ایک لفظ تنزیل میں یہ سب کچھ پوشیدہ ہے۔ یہ ہے اعجاز اس قرآن کا، یعنی اسلوب بیان کا اعجاز میں کہہ رہا ہوں، معانی اور حقائق کا اعجاز کی تو بات ہی اور ہے، اسلوب بیان کی بھی اعجاز اس کے اندر ہے۔ تنزیل الکتاب، الکتاب ضابطۂ قوانین، خارج سے عطا ہوا، بتدریج تکمیل تک پہنچا، کس کی طرف سے آیا؟ من اللہ ہے۔ کس خارج سے کہاں سے آیا؟ خدا کی طرف سے ملا۔ اور الکتاب والا جو خدا ہے، جو ضابطۂ قوانین دینے والا خدا ہے، اس کی دو صفتیں بیان کی، عزیز بھی اور حکیم بھی۔ عزیز صاحب غلبہ کو کہتے ہیں، قوت والا، جو اپنے قوانین کو نافذ کرنے کی قوت رکھتا ہے، اقتدار رکھتا ہے۔ وہ واز نہیں ہے، قانون ہے، قانون کو نافذ کرنے کی قوت رکھتا ہے، عزیز ہے، لیکن وہ قوت دھاندلی کی نہیں ہے، ڈکٹیٹر کی نہیں ہے، شہنشاہیت کی نہیں ہے، حکمرانوں کی نہیں ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ ریزن پر مبنی ہے، عقل و فکر پر مبنی ہے۔ قانون کا نفاذ، اس کی پوری قوت، اور قانون مبنی ہے عقل و فکر، علم و بصیرت اور حکمت پر۔ 4 لفظ ہیں آیت کے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ قرآن کا سارا پیغام آ جاتا ہے اس کے اندر، تاریخ بھی آ جاتی ہے، پیغام بھی آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس سورت کی بیشتر آیات اور ابتدائی آیات میں ہی وہ اہم بنیادی چیز دی گئی ہے۔ مذہب کی دنیا میں اس خارجی کائنات سے کچھ تعلق ہی نہیں سمجھا جاتا، یہ دنیا داروں کے معاملات ہیں، اور مذہب اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم ابتدا اس سے کرتا ہے کہ آغاز کار جو ہے دین کا، وہ تسخیر کائنات سے ہوتا ہے۔ یونیورس یا کائنات کی جو قوتیں ہیں ان کو مسخر کیا جاتا ہے، ان کو اپنے قابو میں لایا جاتا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ تو ہر انسان کر سکتا ہے، آدمی کا بنیادی فریضہ یہی تھا، اس میں مومن اور کافر کی بھی تمیز نہیں ہے، جو چاہے فطرت کی قوتوں کو مسخر کر سکتا ہے۔ اور آگے بات آتی ہے جہاں فرق شروع ہوتا ہے کفر و اسلام کا، کہ ان فطرت کی ان قوتوں کو قرآن کی اقدار کے مطابق صرف کرنا جو ہے یہ ہے مومن کا فریضہ، اور اپنی مرضی کے مطابق اپنے مفاد اور اپنی اغراض کے لیے صرف کرنا یہ ہے کافر کا نتیجہ۔ اور کفر و اسلام یہاں آتا ہے، پہلی جو شرط ہے وہ انسان کے لیے ہے، لیکن یہ جو اگلی بات ہے کہ ان قوتوں کو اقدار خداوندی کے مطابق صرف یا استعمال کرنا، یہ جو چیز ہے یہ ہے جہاں میں نے کہا کہ مومن ہوتا ہے انسان۔ اگر یہ قوتیں مسخری نہ کی جائیں تو یہ استعمال کن چیزوں کو کرے گا؟ تو یہ مومن کس طرح سے ہو سکے گا؟ جی ایک قدم پیچھے چلیے، اگر یہ ان قوتوں کو مسخری نہ کرے تو یہ تو آدمیت کے درجے پہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انسان یا آدمی کی خصوصیت بتائی ہے کہ وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر سکتا ہے، حیوان نہیں یہ کر سکتا۔ حیوان کے اندر تو جو اپنی قوتیں ہوتی ہیں صرف وہی قوتیں ہوتی ہیں، وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر نہیں کرتا۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر سکتا ہے، تو جو فطرت کی قوتوں کو مسخر ہی نہ کریں وہ تو سطح انسانیت کے اوپر ہی نہیں آ سکتے۔ اور جو فطرت کی قوتوں کا مسخر ہی جس نے نہیں کیا
جیسا میں نے ابھی کہا ہے